السلام علیکم. اچھا ویورز، میں چاہ رہا تھا کہ کچھ گفتگو کی جائے جو اس وقت سعودی وفد آیا ہوا ہے، فارن منسٹر سعودی عرب جو ہے اس کی سربراہی میں، اور جو پاکستان نے ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی تھی، ان کے ساتھ میٹنگ بھی ہو رہی ہیں. تو کیونکہ ہم لوگ میرے خیال میں کافی عرصہ ہی ہو گیا کہ پاکستان جو ہے وہ مطلب جو پاکستان کی اقتصادی صورتحال ہے وہ پچھلے اگر ہم دیکھیں 2018 کے بعد تو ڈگر گوں تھی. تو اب یہ ہے کہ ہمیں کچھ پازیٹیو نیوز آنا شروع ہو گئی ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ اس نے بیس بھی پکڑ لیا ہے، کیونکہ 5-6 مہینے تک آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کریش کر گئی تھی. ایون جو ہمارے ریزروز تھے وہ بڑی خطرناک حد تک نیچے چلے گئے تھے. اس وقت تک جو ایٹ دی مومنٹ جو ریزرو ہے وہ بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیٹسفیکٹری لیول پہ ہیں، اور کوئی فارن ڈیٹ بھی کوئی $1 بلین لاسٹ ویک پاکستان نے ادا کی ہے، تو کوئی $14-15 بلین کے فارن ریزرو بھی ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہم توقع کر رہے ہیں، ہم نے 13 اور 18 کے درمیان ہم نے ایک بڑی انویسٹمنٹ جنگ آیا تھا، کوئی 45-50 بلین کا، خاص کر سی پیک کی شکل میں. تو اس کے رزلٹ بھی آئے تھے، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان کی اکنامک کنڈیشن بہت بری طرح بیکاز آف پولیٹیکل انسرٹینٹی بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو ہماری بیڈ گورننس کے نتیجے میں بھی. لیکن اب یہ ہے کہ اس وقت جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ مطلب اٹ واز ریئلی ویری اپریشیبل کہ ابھی کوئی 2 ہفتے پہلے پرائم منسٹر پاکستان کی سعودی عرب کے سربراہ شاہ سلیمان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور ود ان 2 ویکس ان کی پوری ٹیم جو ہے، جس میں منسٹر فار واٹر اینڈ ایگریکلچر بھی ہیں، منسٹر فار انرجی بھی ہیں، اور منسٹر فار منرل ڈیولپمنٹ بھی ہیں. تو یہ لوگ یہاں پہ پہنچ آئے ہیں، اور جو پوٹینشیل سیکٹرز ہیں جو نظر آ رہا ہے جہاں پہ سعودی عرب انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اس میں ایگریکلچر جو ہے وہ اس وقت سر فہرست ہے. کیونکہ پاکستان، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے تو ایک ہی بات ہم سنتے رہے ہر فورم پہ کہ پاکستان جو ہے وہ ایک زرعی ملک ہے. لیکن پاکستان نے اپنے زراعت کے پوٹینشیل کو آج دن تک اگر ہم کہیں تو اس کو بروکار نہیں لایا. زراعت کا جو پوٹینشیل ہے اس میں ہم کوئی خاطر خواہ ترقی نہیں کر سکے. تو جو ہمارے سراؤنڈنگ کنٹریز ہیں، خاص کر سراؤنڈنگ میں تو چائنا بھی ایگریکلچر میں بہت آگے ہے، انڈیا بھی بہت آگے ہے، افغانستان کسی حد تک ہارٹیکلچر میں کافی آگے، لیکن گرینز اینڈ کراپس میں وہ پیچھے. تو پاکستان یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پوٹینشیلز نہ صرف یہ ہے کہ کراپس ویجیٹیبل کے علاوہ فروٹس میں، تینوں چیزوں میں پاکستان جو ہے وہ اس کے بہت ہی بڑا پوٹینشیل رکھتا ہے. اور پاکستان اگر یہ جو اس وقت سعودی عرب، دبئی یا قطر، یہ لوگ اگر پاکستان میں ایگریکلچر میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ ان ملکوں کے لیے فوڈ باسکٹ کی حیثیت رکھتا ہے. تو اس کے علاوہ جو چیز بڑی اپارنٹ ہے، اور ایکوٹک میں گولڈ اینڈ کاپر مائنز کے اوپر بھی ایگریمنٹ سائن ہو چکے ہیں. اس میں اس کے علاوہ ارامکو جو ہے وہ آئل ریفائنری کے اندر بھی انویسٹمنٹ کر رہی. تو کوئی 25-30 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہمیں بڑی مطلب نیئر فیوچر میں نظر آ رہی ہے سعودی عرب سے. اور اگر ہم تھوڑا سا مطلب 2024-25 کی بات کریں تو مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان نیکسٹ جون تک کوئی $100 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ان تینوں سیکٹرز میں لے کے آ سکتا ہے. تو ہمیں جو ہمارے گورننس ہے، جو ہمارے ادارے ہیں، جو ہماری
کیا کہتے ہیں بیوروکریسی ہے، میرے خیال میں اس کو تیار رہنا چاہیے، اور ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں ان کو بھی اسی حساب سے اپنی جو لاٹ تیار کرنی ہے وہ اسی حساب سے تیار کرنی چاہیے کہ آنے والے وقتوں میں پروفیشنل اور اسکلفل ہیومن ریسورس کی بہت بڑی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور ہمارے پاس اسکلفل ورکر بھی ہونے چاہیے اور ہمارے پاس پروفیشنل یوتھ بھی ہونے چاہیے۔ مینلی انرجی، ایگریکلچر اور منرلز میں بہت بڑا اسکوپ ہے۔ سملرلی آئی ٹی کے شعبے میں بھی کافی زیادہ انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے، تو لگ یہ رہا ہے کہ کمنگ ڈیز ہمارے لیے اچھی خبر لے کے آ رہے ہیں، اور ہم نے جو مشکل وقت گزارا ہے اور پاکستان نے اپنے ہسٹری کی ورس ٹائپ آف انفلیشن جو ہے وہ 22-23 میں دیکھی ہے، یہاں تک کہ جو 22 اور 23 میں غربت کی شرح جو ہے وہ بہت بڑھ گئی تھی، ان امپلائمنٹ ریشو بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی، ہمارے پاس جو فارن ڈیٹس تھے ان کی انسٹالمنٹ دینے کے پیسے بھی نہیں تھے، لیکن بہت جلد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی مشکل فیصلے گورنمنٹ نے کیے، گورنمنٹ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی انہوں نے بے شمار ایسے فیصلے کیے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ عوام دوست فیصلے بظاہر نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اب یہ ہے کہ ان کے ریزلٹس جو ہیں وہ آنا شروع ہو گیا، اور کیونکہ ایک پاکستان میں ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی نظر آ رہی ہے، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کسی بھی انویسٹرز کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان کچھ انسرٹینٹی، پولیٹیکل انسرٹینٹی رہی ہے، اور اس سے پہلے 2013 سے پہلے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کا بہت بڑا ایشو تھا، تو ہم دیکھیں تو مطلب 9/11 کے بعد ابھی تک پاکستان جو ہے وہ اگر تھوڑا بہت کچھ پروگریس ہوئی ہے تو وہ 2015، 16، 17 میں ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر ہم ڈاؤن ٹرینڈ گئے، تو اس وقت کیونکہ ایک مضبوط حکومت جو ہے وہ پاکستان میں کام کر رہی ہے، اور جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے وہ بھی ایک جائنٹ ایفرٹ ہے گورنمنٹ کی اور آرمی کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انویسٹرز کا کانفیڈنس ہے وہ اس پہ ریسٹور ہوگا، اور نہ صرف یہ کہ ہمیں گولف سے بلکہ دوسرے ملکوں سے بھی انویسٹرز جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، کیونکہ سی پیک آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس کی بہت ہی 10-20% آپ سمجھیں کہ اس پہ کام رہتا ہے، اس کے بعد جو ٹریڈ ہے رشین اسٹیٹ کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ بھی شروع ہو جائے گی، تو ہمیں ایک بہت بڑی مارکیٹ آگے فیوچر میں نظر آ رہی ہے، اور اس بڑی مارکیٹ کو سرو کرنے کے لیے میرے خیال میں انویسٹر چاہے گا کہ وہ پاکستان کے اندر ہی انویسٹمنٹ کرے، کیونکہ پاکستان میں جو سب سے بڑی جو ہماری اسٹرینتھ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہیومن ریسورس کی کمی نہیں ہے، اور ہمارے پاس را میٹیریل، اگر ہم ایگریکلچر یا منرلز کی سائٹ پہ آتے ہیں تو ہمارے پاس را میٹیریل کی کمی نہیں ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اس کی جو جغرافیائی سچویشن ہے وہ اتنی زبردست ہے کہ وہ ہر انویسٹر کو سوٹ کرتی ہے، لیکن انویسٹمنٹ نہ آنے کی بیسک وجہ تھی لا اینڈ آرڈر اور پولیٹیکل انسرٹینٹی، تو اس وقت میرے خیال میں بڑا آئیڈیل ٹائم ہے، اس وقت پاکستان کی پولیٹیکلی بھی بہت ہی زیادہ سٹیبل ہے، اور پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اگر ہم کمپیئر کریں پچھلے سالوں سے، خاص کر 2007 سے آنورڈ 2012 تک، تو بہت ہی، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت زیادہ حالات خراب تھے، تو اس وقت جو ہے کہ وہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں انرجی، ایگریکلچر، منرلز، ٹورزم اینڈ آئی ٹی میں بہت بڑی انویسٹمنٹ پاکستان جو ہے وہ اس کی توقع کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے
دن جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت ہی اچھے ہوں گے. اور پاکستان میں جو انفلیشن ہے وہ کچھ ادارے کہہ بھی رہے ہیں کہ اگلے سال انفلیشن جو ہے وہ 20% سے بھی نیچے چلی جائے گی اور روزگار کے مواقع بھی بڑھ جائیں گے اور پر کیپیٹا انکم جو ہے وہ بھی انہانس ہونے کا مطلب زیادہ لمبی بات میں نہیں کر رہا. مجھے لگ رہا ہے کہ 1 سال کے اندر اندر جو ہماری پر کیپیٹا انکم ہے وہ بھی بڑھ جائے گی. تو اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے اور ہمارے خاص کر نوجوانوں کو تیار رہنا چاہیے اور ہمارے جو ادارے ہیں بیوروکریسی جو ہے اس کو تیار رہنا چاہیے ان کاموں کے لیے. تو میں چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ یوزفل بات ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں کیونکہ ہمیں اچھی خبریں بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. نیگیٹو ٹرینڈ تو بہت زیادہ ہے آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پر، پازیٹیو ٹرینڈ بہت کم ہے. السلام علیکم.